اور پہلی دفعہ جب سے سورج چمک رہا ہے کانگو کے جنگلوں میں جماعت پہنچی جہاں اتنے قد کے بونے رہتے ہیں، بونے اقزام وہ 4 فٹ کا بڑا جوان ہوتا ہے، جس کا قد 4 فٹ ہو وہ سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ یا 4 فٹ والا تو ہم گودی میں اٹھائے پھرتے، اور 4 فٹ والا بڑا جوان ہوتا ہے۔ آم کا 3 فٹ 3.5 فٹ پونے 4 فٹ، اور 4 فٹ والا بڑا چوڑا ہو کے چلتا ہے، اور ننگے رہتے ہیں، مرد عورت کوئی کپڑا استعمال نہیں کرتا، اور کوئی باہر کی دنیا سے ان کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ سانپ کاٹے تو علاج ان کا جنگل میں موجود ہے، کانٹا چبھنے سے سانپ کے ڈسنے تک سارا علاج اپنے جنگل سے کرتے ہیں۔ غذا ان کی جنگل کے جانور ہیں، ہر چیز کھاتے ہیں، اور طاقتور اتنے ہیں کہ ہر آدمی 5 سے 6 7 سے 8 شادیاں کرتا ہے۔ کوئی کشتے نہیں کھاتے۔ کتنے لوگ بیچاروں کے گردے مر ختم ہو گئے کشتوں کے چکر میں، گردے گنوا بیٹھے، گولی اندر تے دم جلندر چلا گیا۔ ان کو اللہ نے ایسی قدرتی طاقت دی ہوئی، اور جب سے وہ پیدا ہوئے انہوں نے اسلام کا نام نہیں سنا۔ آج سے 12 برس پہلے وہاں پہلی تبلیغی جماعت پہنچی، مالی سے جماعت بنی، مالی وہ گئے کانگو سے گئے جنگل، اور جنگل کے ترجمان ساتھ لیے، انہوں نے وہاں دعوت کا کام چلایا، تو 270 آدمی پہلی دفعہ مسلمان، اور ان کو لباس وہ بیچارے لباس پہن کے اوکھے ہو گئے، ایک ہی کیتا جو ساڑھے نال اوکھے ہو گئے۔ تو ان میں ایک ان کا سردار وہ حج کرنے کے لیے آج سے کوئی 8-9 سال پہلے حج کے لیے، تو کچھ علماء تھے جو تبلیغ کے بڑے مخالف تھے، تو ایک ہمارے دوست ہیں حسن کیمرونی، یہ حسن کیمرون سے جماعت گئی، مالی نہیں کیمرون سے جماعت گئی تھی۔ تو حسن کیمرونی ہے، وہ مدینہ میں پڑھے ہیں، پھر ریاض سے PhD کی ہے، بڑا فاضل آدمی ہے، وہیں رہتا ہے۔ تو اس نے مجھے یہ سارے حالات سنائے، وہ خود بھی اس میں شریک تھا۔ تو وہ اس بونے کو لے کر گئے ان علماء سے، تو ان کا تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، تبلیغ والے یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ان کا یہ سب کچھ جو کرتے ہیں بالکل صحیح ہے، ان پر یہ سارے اعتراض ٹھیک ہیں، پر اس بونے کی کارگزاری سن لو کہ تبلیغ والے یہ بھی کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سنے حالات تو وہ سارے رونے لگے اور کہنے لگے تبلیغ حق ہے، ہم نفس پرستی کا شکار، اور اب ان کی تعداد تقریباً کوئی 5000 کے قریب ہو چکی ہے، وہ 270 سے اب 5000 تک پہنچ چکے ہیں۔ جب یہ واحد تحریک ہے، پہلے خیر القرون کو چھوڑنے کے بعد، خیر القرون کا کوئی ٹکر نہیں، خیر القرون کے بعد یہ پہلی دفعہ دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ کسی تحریک نے 6 بر اعظم کے مسلمانوں کو متاثر کیا۔ اس سے بڑی تحریک آج تک نہیں اٹھی، نہ اتنی شخصیتیں بہت بھاری بھاری اٹھ ہیں، ان کے سامنے مولانا الیاس صاحب کی شخصیت کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن جو کام مولانا الیاس سے اللہ نے لیا ہے، یہ خیر القرون کے بعد کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں اتنی وسعت ہو کہ وہ فیجی مشرق میں آخری کنارہ اور ہوائی مغرب میں آخری کنارہ، اور دونوں طرف سے لوگ سمٹ کے رائے میں پہنچ کے دین سیکھ رہے ہیں، یہ پہلی دفعہ دنیا میں۔ ایک تو گونگے ہیں نا، چلو گونگا تو صبر کرتا، اسے آتا کچھ نہیں۔ مجھے کتنے لوگ ملے افریقہ سے آئے 4 مہینے لگا رہے ہیں، اور ایک وہاں سے آیا ارجنٹائن سے 4 مہینے لگا رہا تھا، وہ اسپینش جانتا تھا، اور ہمارے پاس کوئی ترجمان نہیں تھا اسپینش زبان کا، پورے 4 مہینے بغیر ترجمان کے گزار کے چلا گیا۔ تم 4 دن گزار کے دکھا دو مولوی صاحبان، 5ویں دن تم نظر نہیں آؤ گے۔ 4 مہینے ایک لفظ نہیں سمجھا۔ میں نے ایک سے پوچھا، میں نے کہا تمہیں کیا فائدہ ہوتا ہے، تم سمجھ تو کچھ آتا نہیں، تو اس نے یہاں ادھر اثر ہوتا ہے، ادھر اثر ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں تم تبلیغ میں بصیرت کے ساتھ چلو، میں یہ چاہتا ہوں تبلیغ کی عظمت تمہارے دل میں ہو۔ تھوڑی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب شام ہو جائے۔ میں تو موت کا ایک جھٹکا کھا چکا ہوں، دیکھ چکا ہوں کہ کتنی ناپائیدار زندگی ہے، اور کتنی بے ثبات یہ دنیا ہے، اور کتنا دھوکے کا یہ جہان ہے۔
کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ کیا ہے۔ تو تھوڑی زندگی میں وہ کام کرو جس کا نفع تمہیں زیادہ ملے، جس کی واپسی تمہیں زیادہ ملے۔ تو تبلیغ کے سوا اس وقت کوئی میدان عمل میں ایسا عمل نہیں جس میں لگنے سے تم سارے عالم پر اثر انداز ہو جاؤ، ساری دنیا کے انسانوں تک تمہاری محنت کا اثر پہنچو۔ جبوتی جیسے غریب ملک میں آگے بھی اس سے بھی غریب علاقہ تھا تجرو، جہاں کشتی ڈوبی تھی، اس جنگل میں اجتماع ہوا، 3-4 ہزار کا مجمع جنگل میں جمع تھا۔ یا کتنے بڑے بڑے اشتہار لگتے ہیں، 300-400 سے زیادہ آدمی اکٹھا نہیں ہوتے۔ وہ جنگل، وہ ایک نکر اور ایک بنیان، یہ ان کا لباس تھا۔ 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھاتے۔ یہ جماعتیں جب جاتی ہیں نا تو ان کو دیکھ کے بڑے حیران، اچھا تم سارا دن کھاتے ہو، دن میں 3 دفعہ کھاتے ہو، 3 دفعہ کھاتے ہو۔ ان کو حیران ہو کر کہتے ہیں اتنا کھاتے ہو تم، بیمار نہیں ہوتے؟ بیمار تو ہوئے پڑے۔ غربت انتہا درجہ۔ میں ایسے ساحل سمندر پر تھا، میں ایسے گیا دیکھنے تو سب کے وہ عصر کے بعد چائے پی رہے ہیں، چائے تو دیکھا وہ کالا کعوہ پانی والا بغیر دودھ کے، ٹوٹی ہوئی پیالیاں، ٹوٹی ہوئی پرچیں، یہ ان کی بڑی عیاشی تھی کہ وہ سمندر کے کنارے چائے پی رہے تھے۔ نکر بنیان یہ ان کا لباس۔ وہاں تبلیغ پہنچ گئی، کوئی جانتا نہیں محمد الیاس کون ہے، کوئی جانتا ہی نہیں محمد یوسف کون ہے، انعام الحسن کون ہے، عبد الوہاب کون ہے، محمد سعد کون ہے، لیکن تبلیغ وہ ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے رائمنڈ میں ہو رہی، جیسے پاکستان میں ہو رہی۔ خود جبوتی والے ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ اور زبان، پہاڑ کی کوئی جنگلی زبان بولتے۔ تو تبلیغ کے معجزات اب نظر آتے ہیں، نظر، یعنی تبلیغ کی کرامت وہ نہیں جو چھپی ہوئی، نظر آتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم بصیرت کے ساتھ اس میں چلو تاکہ تم نفع اٹھاؤ، تم اللہ کا قرب حاصل کر سکو، اللہ کی محبت حاصل کر سکو۔